بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کا یہ واقعہ آپ نے اپنی کتاب مختصر الدرات الفاخرہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب شیخ اکبر پر اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ پڑا اور چند سالوں کے مختصر عرصے میں آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی 2 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری بھی آپ پر آن پڑی۔ شیخ اکبر نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ کے شیخ صالح العدوی نے آپ کو یہ تمام واقعات پہلے ہی بتا دیے تھے اور آپ کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسا کہ شیخ صالح نے بتایا تھا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، مجھے میرے شیخ صالح العدوی کہنے لگے، بیٹا اب جب کہ تو نے شہد کا مزہ چکھ لیا ہے تو دوبارہ سرکہ مت چکھنا، اللہ نے تیرا معاملہ کھول دیا ہے، لہٰذا اب اس پر ثابت قدم ہو جا اور بتا بیٹا تیری کتنی بہنیں ہیں؟ میں نے کہا 2۔ بولے دونوں کنواری ہیں؟ میں نے کہا جی، لیکن بڑی والی کی منگنی امیر ابو الاولا بن ازون سے طے پائی ہے۔ کہنے لگے کیا خوب گھرانہ ہے۔ پھر بولے بیٹا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں اور کچھ وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ رخصتی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بہت جلد تیرے والد کی وفات ہو جائے گی اور تیرا یہ بہنوئی بھی مر جائے گا، پھر تیری والدہ اور تیری دونوں بہنوں کی ذمہ داری تجھ پر آن پڑے گی۔ تیرے خاندان والے جمع ہو جائیں گے اور تجھ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اپنی بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کی خاطر اس دنیا کی خدمت کی طرف لوٹا، لیکن ایسا کبھی مت کرنا اور ان کی ایک نہ سننا بلکہ ان کو یہ آیت سنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آیت کا مطلب ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر صبر کر، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے رزق دیتے ہیں اور عاقبت تو متقین کے لیے ہی ہے۔ مزید شیخ نے فرمایا، ان قریب اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی راستہ اور صورت نکالے گا۔ اگر تو نے ان کی بات مان لی تو دنیا اور آخرت کی محرومی تیرا مقدر بن جائے گی اور تجھے تیرے نفس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اپنے شیخ صالح العدوی کے اس قول کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں، ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ میری بہن کا شوہر رخصتی سے پہلے ہی مر گیا اور اس کے ٹھیک 2 سال بعد میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور شیخ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر سب لوگ، سب خاندان والے مجھے میرے گھر والوں کی ذمہ داری نہ اٹھانے پر تان ملامت کرنے لگے۔ میرا چچا زاد بھائی جو میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا میرے پاس آیا اور مجھ سے تقاضا کرنے لگا کہ میں گھر والوں کی خاطر نوکری کر لوں۔ میں نے اسے 2 شعر سنائے جو میں نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہے تھے۔ سب لوگ کہتے ہیں حق کی راہ کو چھوڑ دے، میں ان سے کہتا ہوں میں کیسے چھوڑ دوں، جب کہ وہ جلال والا ہمیں کہتا ہے صبح حق کی روشنی کے بعد تو صرف گمراہی کی تاریک رات ہی ہے، یہی قول تو ہمیں حق کی راہ چھوڑنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد شیخ اکبر فرماتے ہیں، پھر امیر المؤمنین نے مجھے نوکری کے لیے بلوایا اور میری طرف قاضی القضات ابو القاسم بن بکئی کو بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جا کر مجھ سے ملیں اور اگر میں مان جاؤں تو مجھے نوکری پر رکھ لیں، لیکن اگر میں نہ مانوں تو مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ آپ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ میں نے انکار کر دیا کیونکہ شیخ صالح کا کلام اس وقت میرے کانوں میں گونج رہا تھا، گویا کہ آپ مجھے یہ اسی وقت بتا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر امیر المومنین سے ملاقات کی تو آپ نے میری دونوں بہنوں کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے کہنے لگے کیا تو ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ رہا ہے یا پھر میں خود کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈوں؟ میں نے کہا میں خود ہی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ کہنے لگے تو پھر جلدی ہی کوئی ڈھونڈ لے اور شادی کے تمام اخراجات ہمارے ذمے ہوں گے۔ پھر اپنے معتمد خاص کو بلوایا اور اسے یہ ہدایت کی کہ میری طرف سے رات یا دن جس وقت بھی کوئی خبر پہنچے اسی وقت بتایا جائے اور اس بارے میں اسے خاص تاکید کی۔ پھر جب میں واپس گھر پہنچا تو ایک قاصد بھیج کر دوبارہ مجھے یاد دہانی کروائی۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اس پر ان کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھر والوں کو لیا
اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ شہر فاس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد جب امیر المؤمنین ابو القاسم ابن نصیر نے میرا پوچھا تو بتایا گیا کہ ابن العربی تو اپنے گھر والوں کو لے کر فاس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ بے اختیار سبحان اللہ ہی کہتے رہ گئے۔ شہر فاس پہنچ کر میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی۔ پھر مجھے بھی کچھ سکون ملا اور شیخ کی برکت نے مجھے گھیر لیا۔ اس کے بعد میں مکہ چلا گیا۔ یہ ہے شیخ اکبر کی زندگی کا وہ سچا واقعہ جب آپ پر اپنے خاندان کی ذمہ داری آئی اور دنیا نے آپ کو مجبور کر کے اپنی خدمت میں لینا چاہا تو کیسے آپ کے شیخ صالح کی برکت اور ان کی نصیحت نے آپ کو اس سے چھٹکارا دلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا شیطان کا دام ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو قابو میں کر کے رکھے، لیکن اللہ کے چند وہ مخلص بندے کہ جن پر اس کا زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے چنگل سے آزاد کروائے، ہمیں ان مخلص بندوں میں بنائے کہ جن پر اس کا زور نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔